دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت، جو عید کے دن بقدر نصاب مال کا مالک ہو۔ اپنی طرف سے بھی واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے، جبکہ نابالغ بچوں کے پاس اپنا پیسہ نہ ہو۔ اگر ان کے پاس اپنا پیسہ ہے تو ان کے پیسوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو اب ساتھ میں صدقہ فطر واجب کیوں کیا گیا ہے شریعت میں؟ گویا کہ جب زکوٰۃ نکل گئی بس نکل گئی، صدقے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ روزے کی زکوٰۃ ہے، کہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے اس میں کچھ کمی کسر رہ جاتی ہے، اس کمی کسر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ صدقہ واجب فرمایا ہے۔ اور دوسری غرض اس کی یہ ہے کہ یہ طعمۃ للمساکین، کہ جو ہمارے آس پاس رہنے والے غربا ہیں، فقیر ہیں، مساکین ہیں، ان کی کچھ مدد ہو جائے اس بہانے سے۔ تو یہ دو مقصد ہیں صدقہ فطر کے، کہ روزے میں جو کمی کسر رہ گئی اس کی تلافی ہو، اور دوسرے جو فقراء ہیں ہمارے وہ بھی ہمارے ساتھ عید منا سکیں، خوشیوں میں شریک ہو سکیں، تو ان کی مدد ہو جائے۔ اس لیے صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک ضرورت مند کو اتنا پیسہ دیا جائے یا سامان دیا جائے جس سے وہ کم سے کم ایک دن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہ رہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو ہماری بالغ اولاد ہے ہمارے ساتھ رہتی ہے گھر میں، اس کی طرف سے بھی ہم صدقہ فطر نکالیں گے؟ تو بالغ اولاد کا صدقہ فطر باپ پر واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر ساتھ رہتے ہیں اور نکال دیں تو اچھی بات ہے۔ اور اگر بالغ اولاد کا اپنا پیسہ ہے بقدر نصاب تو وہ خود نکالیں گے۔ اسی طرح بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اس کا فطرہ اسی پر واجب ہے، مگر شوہر اگر نکال دے تو اور اچھی بات ہے۔ اس فطرے کی ادائیگی شوہر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ مرحومین کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا یا نہیں؟ تو مرحومین کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا ہے، آپ ویسے ہی صدقہ کر دیں، ان کو ثواب پہنچا دیں، وہ بات الگ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو شخص مریض ہو اور وہ رمضان میں مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے لیکن ہو مالدار، تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ جی ہاں، اس پر بھی واجب ہے، اس لیے کہ جو دوسری غرض ہے صدقہ فطر کی کہ مسکینوں کی مدد، وہ یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے۔ ایک سوال ہے کہ سعودی عرب میں ایک شخص مقیم ہے، ملازمت کے لیے گیا ہوا ہے، تو وہ صدقہ فطر جو نکالے گا تو ہندوستان کے روپے کے حساب سے نکالے گا یا سعودی ریال کے حساب سے نکالے گا؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی عید کے دن جہاں مقیم ہو وہیں کی قیمت کا اعتبار ہے، لہذا جب وہ سعودیہ میں مقیم ہے تو وہیں کے حساب سے صدقۃ الفطر اس پر لازم ہوگا، چاہے وہاں ادا کرے یا ہندوستان میں ادا کرے۔
حساب وہاں سے لگا لے اور روپیہ اسی مقدار میں ہندوستان میں خرچ کر دے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر میں جو اور کشمش اور کھجور یہ تقریباً 3.5 کلو فی کس کے حساب سے نکالنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مشورہ دیتے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت زیادہ عطا فرما رکھی ہے وہ بجائے گیہوں سے فطرہ نکالنے کے کھجور اور کشمش کے حساب سے فطرہ نکالیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک آدمی کا فطرہ کوئی 600-700-800 روپے تک بیٹھے گا۔ جتنا زیادہ نکالیں گے انشاءاللہ اتنے ہی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے اوپر فطرہ واجب تو نہیں ہے لیکن اگر ہم نکال دیں تو کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کوئی حرج کی بات نہیں، اگر واجب نہیں ہے پھر بھی آپ نکال رہے ہیں تو اجر و ثواب تو پھر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اگر ارادہ کر رہے ہیں 50 روپے ہے، کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، آدمی آسانی سے نکال سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں صدقۃ الفطر میں آٹے کی قیمت جوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، جس طرح گیہوں کی قیمت جوڑ سکتے ہیں ایسے ہی آٹے کی بھی جوڑ سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ آٹے کی جوڑی جائے کیونکہ وہ زیادہ ہوتی ہے۔ پوچھ رہے ہیں صدقۃ الفطر کے وجوب کی حکمت کیا ہے؟ تو حدیث میں اس کی 2 حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے میں جو کچھ کمی کسر رہ جائے اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کی تلافی فرما دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو بیچارے غریب غربا ہیں وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں، ان کی مدد ہو جائے اس بہانے، اس لیے صدقۃ الفطر کو مشروع کیا گیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بیوی اور بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر باپ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، ادا تو کر سکتا ہے، اچھا ہے، لیکن اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ ادا کرے تو یہ انشاءاللہ مزید اجر و ثواب کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت عطا فرمائے۔